السلام علیکم. آج ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ وکیبلری ہے ڈاؤن نیوز پیپر سے. آپ نے لیکچر مس نہیں کرنا. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہم سبجیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اوورٹنگ اے کیٹاسٹرافی. دیکھیے جی، اوورٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹالنا اردو میں. تو اوورٹ ہمارے پاس ورب ہے. اس کو مزید آپ انڈرسٹینڈ کریں. ٹو پریونٹ اور اوائڈ سم تھنگ انڈیزائربل فرام ہیپننگ، یعنی کہ ایسا کچھ جو رونما ہونے جا رہا ہے لیکن آپ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ ورڈ کا جو ہے نا ورڈ وہ یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ دا گورنمنٹ امپلیمنٹڈ نیو میئرز ٹو اوورٹ اے فائنینشیل کرائسس. اوکے ہو گیا. اوورٹ سے اوورٹ کی جگہ ویسے ہم لگا سکتے ہیں اسٹاپ، پریونٹ اور اوائڈ. اوکے ہو گیا. کیٹاسٹرافی کیا ہوتا ہے؟ تباہی. اب تباہی کو ٹالنے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے. کس قسم کی تباہی؟ یہاں پر آپ آ جائیں. اسرائیل's assassination of Hamas and Hezbollah leaders and an Iranian Revolutionary Guard commander. یہاں پر پہلے آپ آ جائیں. اسیسینیشن یہ آپ کا نون ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈر یا پبلک فگر یا ایسا انسان جو بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہو، اس کا قتل کر دینا. تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اسیسینیشن. اسیسینیٹ ہمارے پاس ورب ہے، جیسے کہ بینظیر بھٹو واز اسیسینیٹڈ. اسی طرح سے اسیسینیشن کو بھی ہم اپنی اسپوکن انگلش میں یوز کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. The assassination of president shocked the entire nation. اوکے ہو گیا. اب بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ جو اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ لیڈرز کا قتل کیا، اور ساتھ ہی ایرانین ریولیوشن گارڈ کمانڈر جو تھا اس کا بھی اس نے قتل کیا، اس کو بھی انہوں نے اسیسینیٹ کیا. ایز ویل ایز مزید انفارمیشن ایڈ کی جا رہی ہے. اٹس انویژن. انویژن ہوتا ہے حملہ. اب اس نے ساتھ ہی ایران پر حملہ بھی کیا، سوری لبنان پر حملہ بھی کیا. پٹ ایران ان اے بائنڈ. ان اے بائنڈ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں. بینگ ان اے ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ سچویشن ود لمیٹڈ آپشنس. تو جب اس نے یعنی کہ قتل کیا حماس اور حزب اللہ لیڈرز کا، اور ساتھ ہی ریولیوشنری گارڈ کمانڈر کا، اور ساتھ ہی لبنان پر حملہ بھی کیا، تو اس سے ہوا کہ ایران کے پاس لمیٹڈ آپشن تھے. ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی، اور پھر ایران نے بھی رسپانس کیا. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں. لیونگ اٹ وتھ لٹل چوائس بٹ ٹو رسپونڈ. پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، صرف یہی ایک آپشن تھا کہ وہ رسپونڈ کرے. اینڈ رسپونڈ اٹ ڈیڈ بائی ریننگ اے بیراج آف میزائلز اوور اسرائیل. اب یہاں پر دیکھیں جو ڈیڈ ہے نا، یہ ایمفیسائز کے لیے یوز ہو رہا ہے. بالکل ایران نے رسپانس کیا بائی ریننگ. رین کا مطلب تو بارش ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مثالوں کا حملہ کیا گیا نا، وہ بہت بڑی کوانٹٹی میں کیا گیا. ا بیرج آف میزائلز، ایک کے بعد دیگر، یعنی کہ میزائلوں سے حملہ کیا گیا. ٹھیک ہے. ا بیرج آف میزائلز اوور اسرائیل. اسرائیل کے اوپر. اوکے ہو گیا. یعنی کہ جب اسرائیل نے اسیسینیشن کی، قتل کیا، ہائی پروفائل جو لوگ تھے جیسے کہ حماس، حزب اللہ لیڈرز ہو گئے، اور ساتھ ہی اس نے لبنان پر بھی حملہ کر دیا. پھر ایران کے پاس لمیٹڈ آپشن تھے. ایک ہی آپشن تھا، کیا؟ کہ وہ رسپونڈ کرے، اور اس نے رسپونڈ کیا. دیکھیں اردو میں اس طرح سے ایمفیسائز کر رہا ہوں. انگلش میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈیڈ کا استعمال کیا. اور ایران نے رسپانس کیا. کس طرح سے کیا؟ اس نے بہت بڑی کوانٹٹی میں یعنی کہ میزائل داغے، اور ایک کے بعد دیگر داغے. کس کے اوپر؟ اسرائیل کے اوپر. اوکے ہو گیا. اب یہاں پر آ جائیں. ہمارے پاس یہ ہے تہران's hand was forced by Israel's unrelenting aggressive actions. unrelenting aggressive actions اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. اس کا مطلب ہے continuous and non-stop unfriendly aggressive and hostile behavior such as military attacks. even though اگرچہ ایرانین لیڈرز repeatedly stated، اگرچہ جو ایرانین لیڈرز تھے نا انہوں نے بار بار یعنی کہ کیا کہا؟ they had no interest in entering a conflict. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ جو کانفلکٹ ہے، ڈسپیوٹ ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے، تنازع ہے، وہ جو اختلاف ہے، اس میں انٹر ہونے کا، اس میں انگیج ہونے کا، یعنی کہ ایران کا کوئی موڈ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وچ دے سا ایز اے ٹریپ. جسے ایران کیسے دیکھتا ہے؟ وہ اس کو ایز اے ٹریپ دیکھتا ہے. بے تل ابیب یہ دارالحکومت ہے اسرائیل کا، کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ ٹو وائڈن دا وار. اب کس طرح سے یہ جو بیہیویئر تھا ایران کا، سوری اسرائیل کا، بڑا ایگریسو تھا، انفرینڈلی تھا. وہ دوسرے ملکوں پر حملہ بھی کر رہا تھا. اب جو ایران ہے نا، وہ جناب اللہ کو اس کو ایز اے ٹریپ دیکھتا ہے کہ جناب یہ جو اسرائیل ہے،
یہ اپنے یہ جو جنگ ہے نا اس کے اسکوپ کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کو دوسرے ملکوں تک لے جانا چاہتا ہے، اسپیشلی ایران تک۔ یہ ایک ٹریپ ہے۔ آگے دیکھیں، ایرانز پریزیڈنٹ مساد، سوری نام کیسے ہے اس کا، پسکین ریٹریٹڈ، دیکھیں خود آپ اس کا پروننسیشن ٹھیک کر لیجیے گا۔ ریٹریٹ، ریٹریٹ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بار بار آپ کو ڈان نیوز پیپر کے اندر ملے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، ریپیٹ کرنا۔ when someone reiterates something they are repeating the same information or message that has been previously mentioned with the aim to ensure clarity because the message or information is important۔ اوکے ہو گیا، تھوڑی سی انگلش یوز کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو میسج ہے نا وہ ایفیشینٹلی ڈلیور ہو جائے۔ اب وہ جو پریزیڈنٹ ہے نا ایران کا، وہ بار بار یعنی کہ امفیسائز کر رہا تھا، دہرا رہا تھا، دس آفٹر دا میزائل اٹیک، جب اس نے میزائل اٹیک کیا نا اس کے بعد بار بار وہ یہی بات دہرا رہا تھا کہ ایران کا کوئی یعنی کہ وہ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا کہ وہ اس کانفلکٹ کے اندر انجرڈ ہو۔ ایٹ اے پریس کانفرنس ان دوحہ ہی ڈکلیئرڈ ایران ڈڈ ناٹ سیک اے وار۔ اب اس نے وہاں پر کیا ڈکلیئر کیا کہ جناب اعلیٰ ایران جنگ نہیں چاہتا۔ اٹ ہیڈ شون پیشنس، اٹ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ جناب اعلیٰ ملک کے لیے یوز ہو رہا ہے، ایران کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ ایران نے جناب بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اٹ ہیڈ شون پیشنس بٹ دیٹ امپولٹنڈ اسرائیل ٹو ایکٹ ود گریٹر امپیونٹی۔ اب ہوا کیا؟ اب ایران جو تھا وہ بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، اسی چیز نے اسرائیل کو انکریج کیا، امبولڈنڈ کیا، حوصلہ افزائی کی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگلا انسان چپ ہو جائے تو دوسرا جو ہے نا وہ سر پہ ہی چڑھ جاتا ہے، تو اسی چیز نے اسرائیل کو کیا کیا، انکریج کیا ٹو ایکٹ ود گریٹر امپیونٹی، کہ وہ جناب اعلیٰ اس طرح سے ایکٹ کرے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے۔ امپیونٹی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استثناء، فریڈم فرام پنشمنٹ۔ یس، اگر ہم اس یعنی کہ جو ورڈ ہے امپیونٹی کو، اس کو اپنی ہم اسپوکن یا ریٹن انگلش میں یوز کرنا چاہیں تو اس طرح سے یوز کریں گے، دا تین ایجرز vandalized the park with impunity as there were no security cameras to catch them۔ اوکے ہو گیا، چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو۔